اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، آج بحمداللہ تعالی چوتھے پارہ کا ہم آغاز کر رہے ہیں، لیکن سورہ آل عمران ابھی جاری ہے اور اس کا تفسیری خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں چوتھا پارہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون جیسی مشہور و معروف آیت کریمہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کا آغاز ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک بہت اہم مضمون جو سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے اس کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں۔ یہ آیت نمبر 81 ہے، 81، جس کے اندر ایک میثاق کا ذکر ہے جو رب کائنات نے عالم ارواح کے اندر انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات سے لیا تھا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے یہ مقام، جس میں رب کائنات نے جملہ انبیاء کرام مرسلین علیہم الصلوات و تسلیمات ان کی ارواح کو طلب فرمایا اور ان سے ایک میثاق اور ایک عہد لیا کہ جب میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے پاس تشریف لے آئیں، یعنی تمہارے دورہ نبوت میں کسی بھی نبی کی موجودگی میں اگر آپ تشریف لے آئیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ جب میرے حبیب آ جائیں اور وہ کیا کریں؟ وہ آ کر تمہاری تصدیق کریں گے، تمہاری نبوت کی تصدیق کریں۔ ایک تو ان کی اتھارٹی بتائی ہے اور دوسرا انبیاء کرام کو ان کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے اور ان سے معاہدہ کیا جا رہا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ تم ضرور اس پر ایمان لانا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے انبیاء کرام کو بھی پابند کیا گیا ہے ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے حالانکہ انبیاء کو تو ایمان کی حاجت نہیں ہے، لیکن ایمان کہتے ہیں یقین کو، اور یقین انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کو دلایا بھی جا رہا ہے، ان سے عہد بھی لیا جا رہا ہے کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کی شان و عظمت نبوت و رسالت سے بھی بلند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اس لیے تم نے نبی و رسول ہو کے بھی میرے حبیب کی عظمت کا یقین رکھنا۔ اگرچہ ابھی آپ تشریف نہیں لائے، لیکن یہ تمہارے نبوت کے دائرہ کار میں شامل ہے اور ذمہ داری میں شامل ہے کہ اگر یہ حبیب اس وقت تشریف لے آئیں تو کیا ہوگا؟ تم اپنی مسند چھوڑ دو گے اور وہ مسند ان کو سونپ دو گے۔ وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور پھر تم نے ان کی مدد اور حمایت بھی کرنی ہے، گویا انہی کے مشن کو لے کے چلنا۔ جو شریعت، جو پروگرام وہ حبیب لے کے آئیں تم نے، اور پھر آگے کیا کرنا ہے؟ اپنی امتوں کو بھی ان کا تعارف کرواتے جاؤ۔ ہر نبی نے یہ ذمہ داری سر انجام دی ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی، آپ کی عظمت، آپ کی حرمت کے حوالے سے اس عہد اور اس میثاق کو نبھایا ہے۔ تاریخ نبوت اس پر شاہد ہے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تو پھر نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی اور اپنی قوم کو یہ بتایا اور یہ سمجھایا کہ تم نے بھی اس حبیب اور اس محبوب پر ایمان رکھنا ہے۔ یعنی اس آیت میں ہمیں یہ اشارہ مل رہا ہے کہ بظاہر بنفس نفیس ابھی تشریف نہیں لائے، لیکن ان پر ایمان لانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ ان کی اتھارٹی بیان کی جا رہی۔ اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان، ترمذی میں ہے، جب انہوں نے پوچھا کہ متا وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کب سے نبی ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، کیا کہنا؟ جب آدم ابھی روح اور جسم کے مابین تھے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام کی نبوت کی رینج اور وسعت وہ یہاں اس آیت کریمہ میں طے کر دی گئی، اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ صرف امت کے نبی نہیں ہیں بلکہ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ چوتھے پارے کا آغاز ہے سورہ آل عمران آیت 92 میں، فرمایا تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے، نیکی کو نہیں پا سکتے، تقوی کی روح کو نہیں پا سکتے، اطاعت الہی کا مصداق نہیں ہو سکتے، اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں اپنی محبوب ترین چیز خرچ نہ کر دو۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی تھی تو شکر کی بوریاں بھر بھر کے خیرات کیا کرتے۔ اللہ
تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کے پاس تو نقد مال بھی ہے، تو پھر آپ یہ خاص طور پہ شکر کی بوریاں کیوں بانٹتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیونکہ مجھے ذاتی طور پہ شکر بہت پسند ہے اور مرغوب ہے، تو میں اس لیے اس شیپ میں سبحان خیرات کرتا ہوں تاکہ میری وہ جو قلبی محبت اور میلان ہے اور اس آیت کا جو تقاضا ہے اس پر پورا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان وہ دیکھیے یہ ہمارے سلف کا طریق ہے، اگر یہاں محض خرچ کرنا نہیں ہے، مما تحبون ہے، اور پھر یہ جو مما ہے اس کے اندر ایک بعضیت کا اور ایک جزئیت کا پہلو بھی ہے۔ مم یعنی بے شک اس سارا خرچ نہ کرو، کچھ رکھو بھی، کچھ اپنے لیے بھی رکھو، یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں ایسی پیاری شریعت دی ہے، فرمایا اگر اس نیت سے اپنے آپ پر بھی خرچ کرو گے وہ بھی صدقہ ہو جائے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کر دو گے تو وہ بھی صدقہ ہو جائے سبحان گا، اللہ، اور اپنے مہمان پر خرچ کر دو گے بھی صدقہ وہ بھی صدقہ ہو جائے گا۔ تو دیکھیے صدقے کا تصور ہمارے دین میں بہت ہی وسیع ہے، بہت ہی وسیع۔ فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی، ہر اچھائی، ہر بھلائی صدقہ، واہ واہ یہاں تک کہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، واہ واہ، اور میٹھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے، خیر اور بھلائی کی بات کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ سب صدقات ہی کے زمرے میں آنے والی چیزیں ہیں۔ تو ایک بات یہ ہمیں سمجھا دی گئی کہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرو تو اچھی چیز خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ جو ردی اور گھٹیا چیز ہو وہ تو راہ خدا میں دے دو، اور جو بہترین چیز ہے اسے اپنے پاس رکھ لو۔ اسی سورہ مبارکہ میں ناظرین مکرم حج کے مناسک کو بھی بہت وضاحت سے بیان کیا گیا، اور خانہ کعبہ بیت اللہ شریف اس کی مرکزیت کو اور اس کی عظمت کو بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 96 کے اندر فرمایا بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ دیکھیے مکہ کا ایک نام قرآن پاک میں بکہ آیا ہے، اور مکہ معظمہ آپ جانتے ہیں ام القریٰ ہے، تمام بستیوں کی ماں ہے، جڑ ہے، جہاں سے باقاعدہ آبادی کا روئے زمین پر آغاز ہوا ہے، اور اس کو فرمایا یہ برکت والا مقام ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلد الامین ہے، اللہ اکبر، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، سبحان اللہ سبحان، یہ برکتوں والا شہر ہے، امن والا ہے، اور ہدی للعالمین۔ خانہ کعبہ جو ہے اس کی شان دیکھیے، یہ سارے جہانوں کا رہنما ہے، سبحان اللہ، تمام جہانوں کو رہنمائی فراہم کرنے والا مرکز ہے، اور اس کی مرکزیت توحید کے حوالے سے، اہل ایمان کے حوالے سے اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، یہ پاسباں ہمارا۔ واہ، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیت المقدس جو ہے یہ پہلے بنا ہے یا خانہ کعبہ پہلے بنا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت اللہ جو مسجد الحرام ہے یہ بیت المقدس سے 40 سال پہلے تعمیر کیا گیا، گویا اس کو اولیت حاصل ہے، اور یہاں قرآن نے کہا ان اول بیت، واہ واہ واہ، پہلا گھر، تو قرآن نے بھی اشارہ کر دیا کہ اولیت کا شرف مسجد الحرام ہی کو حاصل ہے۔ یہود کا تصور یہ تھا کہ ہمارا کعبہ زیادہ، ہمارا قبلہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے، مسجد اقصی بیت المقدس وہ بھی ہمارا مرکز ہے، ہمارے لیے حرم ہے، کوئی شک نہیں، لیکن قبلہ ابراہیمی ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو اور قرآن نے خود زیادہ اہمیت عطا فرمائی۔ اور حج ہمیشہ یاد رکھیے ہر دور ہر زمانے میں خانہ کعبہ ہی کا ہوا ہے، بیت المقدس میں کبھی حج نہیں ہوا، واہ واہ واہ، اگرچہ اس کی طرف رخ کر کے نماز ضرور پڑھی جاتی رہی ہے بعض زمانوں میں، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اب قیامت تک حج جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہی کا ہوگا، طواف اسی عمارت کا اور اسی حرم کا ہوگا، اور اسی کے ساتھ حج کی وابستگی کو فرضیت کا درجہ دیا ہے قرآن نے۔ سبحان اللہ، فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یہاں پھر ذکر آ گیا کہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، یہ بہت قابل غور بات ہے۔ کھلی نشانیوں کا مطلب ہے
کھلی آنکھوں سے دن کی روشنی میں نظر آنے والی نشانیاں، اس کے لیے کسی خوردبین کی ضرورت نہیں ہے، کسی معجزے اور کرامت کے ظہور و صدور کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان کی آنکھ سے دیکھو گے تو تمہیں نظر آئے گا کہ اس کے اندر حجر اسود بھی ہے، اس کے اندر مقام ابراہیم بھی ہے، اس کے اندر رکن یمانی بھی ہے، اس کے اندر خانہ کعبہ بھی ہے، اس میں بئر زمزم بھی ہے، اس میں صفا اور مروہ بھی ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر ذرا اور ہٹ کے دیکھو گے تو منا اور مزدلفہ اور عرفات بھی نظر آئیں گے۔ یہ سب شاعر اللہ ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اور شاعر اللہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ انہیں دیکھنا بھی عبادت ہے، سبحان اللہ، ان کو دیکھنا بھی ثواب ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی نسبتیں ہیں اللہ کے پیاروں سے۔ بے شک۔ اب یہ مقام ابراہیم کیا ہے ناظرین مکرم؟ جہاں پر اللہ کے خلیل علیہ السلام کے قدم لگ گئے۔ اب جس پتھر کو اللہ کے نبی کے قدموں سے نسبت ہو گئی ہے وہ کیا ہوا؟ آیاتم بینات بن گیا، اللہ وہ اللہ کی کھلی نشانی ہو گیا، وہ شاعر اللہ میں سے ہو گیا، اس کی تعظیم اور تکریم لازم ہو گئی۔ اور پھر اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس کو مصلی بھی بنانے کا حکم دیا گیا، مقام ابراہیم کو مصلی بنایا۔ اب فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو اس پر لازم و فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے، یعنی حج روئے زمین پر اب اور کہیں نہیں ہو سکتا سوائے اس مقام کے جہاں بیت اللہ شریف ہے، تو حج کو منسوب کر دیا گیا ہے بیت اللہ شریف کے ساتھ، اسی لیے زندگی میں ایک ہی بار حج فرض ہے، کیونکہ ایک مقام فکس ہے اور استطاعت کے ساتھ اس کو مشروط کر دیا گیا ہے، یعنی صحت ہو اور نفقہ اور اخراجات پورے ہوں اور امن ہو، راستے صاف ہوں، اور جسمانی طور پر بندہ اس قابل ہو کہ وہ سفر کر سکے، تو اس پر بیت اللہ شریف کا حج زندگی میں ایک بار فرض ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان جب آقا کریم علیہ السلام نے یہ حکم بیان کیا تو صحابہ اکرام علیہم رضوان جمع تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا اکل عام، کا حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے سکوت اور خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر پوچھا کیا ہر سال؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر پوچھا کیا ہر سال؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا، نعم کہہ دیتا تو یہ ہر سال فرض ہو جاتا۔ اس لیے وہ باتیں مت پوچھا کرو جو غیر ضروری ہوتی ہیں، جتنا بیان کر دیا جائے اس پہ اکتفا کیا کرو۔ اور یہاں حج کی اہمیت کے حوالے سے بہت اہم بات وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، فرمایا جس نے انکار کیا، یعنی حج کی جو اعتقادی اہمیت ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ ایک ہے حج نہ کرنا، وہ تو گنہگار ہو جائے گا، اور جس نے حج کا انکار کر دیا کہ یہ ضروری نہیں ہے، یہی پیسے کہیں اور خرچ کر دو، تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، یعنی حج اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ایمان والوں کی ضرورت ہے۔ اسی طرح فرمایا یا ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا کہ اس کا خوف اور اس کی خشیت ہر حال میں تم پر غالب رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ موت اسلام کی حالت میں آئے گی۔ اب یہاں اس امت کی ایک ذمہ داری اور بھی بیان فرما دی گئی ہے سورہ آل عمران میں، فرمایا تم میں ایک ایسی جماعت ضرور رہنی چاہیے جو ہمیشہ حق کی طرف، بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائے، اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے روکے، اور یہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں ناظرین محترم جو ہمارے علماء ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، ہمارے مبلغین ہیں، ہمارے سلف صالحین نے اس روایت کو ہمیشہ زندہ رکھا، اور اس امت میں آج بھی یہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ ایسا گروہ اور ایسی جماعت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جو حق اور باطل کا فرق لوگوں کو سمجھاتے رہیں۔ یہی اہل علم کی ڈیوٹی ہے، اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، سبحان اللہ، اور اسی کے بالکل ساتھ امت کی یہ خاصیت آیت نمبر 110 میں بیان فرما دی کہ تم بہترین امت ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی ہیں، اور فرمایا کیوں ہو کہ بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت بڑا دینی فریضہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے مومن کی یہ شان بیان کی ہے کہ جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے،
اور اگر ایسا نہ ہو، نہ کر سکے تو پھر زبان سے، اور اگر اس کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر کیا کرے؟ اپنے دل میں اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کی کمزور ترین حالت ہے۔ سورہ آل عمران ہی میں ایک عظیم الشان غزوے کا ذکر ہے جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ فرمایا بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور اسی میں ناظرین محترم اسی موقع پر ذکر کیا گیا ہے ان ملائکہ کے نزول کا جنہوں نے امامے باندھ رکھے تھے اور نشانیاں تھیں ان کے امامے، اور آقا کریم علیہ السلام کی امت کی تائید و حمایت کے لیے اور ساتھ لڑنے کے لیے اترے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ مل کر انہوں نے نوری فرشتوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا۔ یہ بھی اس امت کے خصائص میں سے ہے۔ اور علامہ اقبال مجھے یاد آ گئے، انہوں نے فرمایا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ربی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔